کی پہلی آیت میں ہے الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا۔ یہ ملائکہ کا ذکر بھی ہے اس میں اور لفظ فاطر بھی ہے، اس نسبت سے اس کے دو نام ہیں، سورہ فاطر اور سورۃ الملائکہ۔ فاطر کا لفظی معنی ہے پھاڑنا، فاطر پھاڑنے والا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس لفظ کی معنی کے بارے میں علم نہیں تھا کہ اس کا معنی کیا ہے، تو دو دیہاتی میں نے دیکھے آپس میں جھگڑا کر رہے تھے کنویں کے بارے میں۔ تو ان میں سے ایک دیہاتی نے دوسری دیہاتی سے جھگڑا کرتے ہوئے کہا کہ فطرتھا، کنویں کے بارے میں کہا کہ اس کو میں نے اس کنویں کو کھودا ہے اور اس کو میں نے بنایا ہے۔ تو اس سے فرمایا کہ مجھے پھر اس کے معنی کا علم ہوا کہ یہ فاطر کا لفظ اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہاں بھی اسی کے معنی میں، خالق کے معنی میں۔ فاطر کا معنی ویسے تو پھاڑنے والا، ابتدان بنانے والا بھی، تو ابتدان بنانے والا اللہ ہے۔ خالق کا معنی بھی یہی ہے، عدم سے وجود دینا، تو اس لیے مفسرین کرام اس کا معنی خالق سے کرتے ہیں۔ اس سے پہلے والی صورت میں ہم نے پڑھا کہ جنات کے بارے میں جو مشرکین کا عقیدہ تھا الوہیت کا، تو اللہ رب العزت نے اسے باطل قرار دیا، اور اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں ملائکہ کے متعلق جو مشرکین کا عقیدہ ہے، اللہ رب العزت نے اس کے بطلان کو ذکر کیا۔ دعوی توحید پر 12 دلائل ہیں اس سورہ مبارکہ میں، جن میں 11 عقلی دلیلیں ہیں اور ایک دلیل وحی ہے۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو آسمان اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے، جاعل الملائکہ فرشتوں کو بنانے والا ہے، رسولاً پیغام رساں، اولی اجنحۃ جو فرشتے پروں والے ہیں، بازوؤں والے ہیں یا پروں والے ہیں، مثنی وثلاث ورباع، دو دو، تین تین، چار چار۔ یزید فی الخلق ما یشاء، وہ زیادہ کرتا ہے تخلیق میں جو چاہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک بات تو پتہ نہیں کل میں نے عرض کی تھی یا نہیں کی تھی، الحمدللہ حمد اللہ علی نفسہ جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ کے بارے میں آپ نے نحو میں پڑھا کہ یہ دوام اور استمرار پر دلالت کرتا ہے۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہمیشہ تعریف اللہ کے لیے ہیں۔ تو یہ تمام تعریفیں بھی اللہ رب العزت کے لیے، اور یہ تمام تعریفیں ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے لیے ہیں۔ جہاں جملہ اسمیہ، جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ کی جگہ پر آئے تو وہ جملہ اسمیہ دوام اور استمرار پر دلالت کرتا ہے، یہ قاعدہ ہے نحو کا۔ اس لیے مفسرین کرام الحمدللہ کے نیچے اگر آپ اس کی عربی تفسیر دیکھیں گے تو عربی تفسیر میں اس کا ترجمہ لکھا ہوگا حمد اللہ علی نفسہ، الحمد حمد اللہ علی نفسہ، اللہ رب العزت نے اپنی ذات کی تعریف فرمائی۔ تو الحمد اسی کی جگہ پر ہے، جملہ فعلیہ کی جگہ پر ہے، جہاں فعل آنا تھا اسم آ گیا، تو جب فعل کی جگہ اسم آتا ہے پھر اس دوام پر دلالت کرتا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ فاطر السماء یہ اللہ کی صفت اول ہے جو آسمانوں کا اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے، تو یہ دلیل عقلی ہے۔ جب زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے تو پھر لازمی طور پر الحمدللہ والا دعویٰ اسی کے لیے ہے، ساری تعریفیں اسی کے لائق ہیں اور وہ سب تعریفوں کے قابل ہے۔ جاعل الملائکہ وہ ملائکہ کا بنانے والا ہے۔ جب ملائکہ کا خالق بھی وہ، مالک بھی وہ، بنانے والا بھی وہ ہے، پھر ملائکہ مستقل پھر جو ملائکہ ہیں یہ جبری شفاعت نہیں کر سکتے، پھر ملائکہ کا زور اللہ رب العزت کی ذات پہ نہیں چل سکتا جیسے مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا۔ تو جاعل الملائکۃ رسلا پیغام رساں، ایک تو ملائکہ سے مراد سید الملائکہ سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، بعض حضرات نے بھی فرمایا کہ ملائکہ جمع کا صیغہ لیکن مراد اس سے حضرت جبرائیل ہیں۔
اور دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ ملائکہ میں عموم ہے، اس سے مراد جو بڑے 4 فرشتے ہیں وہ مراد ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی نے اس کی تفسیر یہ فرمائی۔ تیسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی جیسے سید الملائکہ سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے، ان کے علاوہ بھی فرشتوں کے ذریعے اللہ نے پیغام بھیجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تشریعی وہی سید الملائکہ حضرت جبرائیل لے کر آئے، باقی اس کے علاوہ جو پیغامات ہیں وہ دیگر ملائکہ کے ذریعے بھی آئے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر میں تھے، وہاں پھر آپ پر تشدد ہوا، پتھراؤ ہوا، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہاڑوں پر مأمور اللہ کا فرشتہ اللہ رب العزت کی طرف سے آیا اور اللہ کا پیغام سنایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان کو پیس دوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لم ابعث لعانا، مجھے اللہ نے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، انا رحمت مہدات، میں تو رحمت ہوں، ہدایت دینے والا ہوں، تو میرا کام تو یہ ہے رہنمائی کرنا، تو مجھے لعنت کرنے والا اللہ نے بنا کر نہیں بھیجا، لہٰذا ان کے لیے دعا کروں گا اللہ انہیں ہدایت دے، لیکن ان کے لیے بد دعا نہیں کروں گا۔ تو یہ اللہ کا پیغام اس فرشتے کے ذریعے بھی آیا، اس لیے رسولن کا معنی اگر وہی کیا جائے جو لفظوں سے ظاہر ہے تو اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے۔ اولی اجنحہ، پروں والے ہیں، تو ویسے تو جناحن کی جمع جناب پرندے کے پر کو کہتے ہیں، لیکن فرشتوں کے پروں کو پرندوں کے پروں پر قیاس نہیں کیا جائے گا۔ یہ ما یلیق بشانہا، جو ان کی شان کے لائق اور مناسب ہے، اللہ رب العزت نے ان کو پر عطا فرمائے فرش سے عرش پر جانے کے لیے۔ اولی اجنحہ، وہ پروں والے ہیں، مثنا و ثلاثہ و رباع، بعض فرشتوں کی جماعتیں ایسی ہیں کہ ان کے پر 2 ہیں، بعض فرشتوں کی جماعتیں ایسی ہیں ان کے پر 3 ہیں، اور بعض فرشتوں کی جماعتیں ایسی ہیں کہ ان کے پاس پر 4 ہیں۔ اور اسی طرح اس کی دوسری تفسیر یہ بھی کی گئی کہ مثنا و ثلاثہ و رباع القصد به التکثیر، اس سے مراد صرف کثرت ہے، تحدید نہیں ہے کہ پر 2 ہی ہوں گے، 3 ہوں گے، 4 ہوں گے، کہ اس میں تکثیر مراد ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلم شریف میں مروی ہے حدیث مبارکہ کہ اللہ کے رسول نے سید الملائکہ سیدنا جبرائیل کو دیکھا تو ان کے 600 پر تھے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے جتنی جس کو طاقت اور ذمہ داری دینی ہے اس کے مطابق اللہ رب العزت نے ان کو جتنی ذمہ داری دی اتنی ان کو پر بھی عطا فرمائی، طاقت اور قوت بھی عطا فرمائی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا اللہ پر کسی کا تسلط اور زور نہیں چلتا، سب اللہ کی مخلوق ہیں، زمین و آسمان بھی، اور فرشتوں کا خالق بھی وہی ہے۔ فرشتوں کا اپنا حال یہ ہے جو اللہ رب العزت نے ان آیات مبارکہ میں بتلا دیا۔ یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ رب العزت مخلوق میں جو چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے، ملائکہ میں بھی اور ملائکہ کے علاوہ میں بھی، 2 3 4 یہ پر تو اللہ نے بیان کر دی ہے، 2 2 3 3 4 4، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ پروں میں بھی اضافہ کر دے تو وہ جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ اور یزید فی الخلق ما یشاء، ما یشاء میں ما کے اندر عموم ہے، اس لیے اس کی تفسیر یہ بھی فرمائی گئی کہ اللہ رب العزت اپنی دیگر مخلوق کے اندر حسن و جمال میں، کمال میں، ظاہری صلاحیتیں، باطنی صلاحیتیں، ان میں اللہ رب العزت جتنا بھی اضافہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سب اللہ کے تابع ہیں، اللہ کی مشیت سب پر چلتی ہے، اللہ رب العزت پر کسی کی مشیت نہیں چلتی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، اللہ رب العزت جو بھی رحمت اللہ انسانوں کے لیے کھول دے، ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لہا، کوئی اسے روکنے والا نہیں، وما یمسک، اور جسے اللہ روک دے، فلا مرسل لہ من بعدہ، اللہ کے روکنے کے بعد کوئی اسے کھولنے والا نہیں ہے، وہو العزیز الحکیم، کیسے کوئی کھول سکتا ہے کہ اللہ عزیز ہے، غالب ہے، جب وہ سب پہ غالب ہے تو وہ اس کی بند کی ہوئی چیز کو کوئی نہیں کھول سکتا اور اس کی کھولی ہوئی چیز کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ حکیم، وہ حکمت والا بھی ہے، لہٰذا اگر کسی انسان پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو اس میں حکمت ہے، کسی انسان سے اللہ اپنے فضل کو رحمت کو
یا رزق میں کمی کرتا ہے یا صحت میں کمی کرتا ہے، تو یہ بھی اللہ رب العزت کی اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، تو اس کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، رحمت سے مراد، رحمت میں جو تنوین ہے چونکہ یہ ہے تو نکرہ، تو نکرہ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر عموم ہے۔ وہ رحمت رزق کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، بارش کی صورت میں بھی، صحت سلامتی کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، تو یہ سارے معنی اس سے مراد لیے جا سکتے ہیں۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، للناس بھی چونکہ عام ہے، ساری انسانیت ہی اس سے مراد ہے، سارے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت رحمت کے جو دروازے کھولتا ہے، ولا ممسک لہا، اسے کوئی بند نہیں کر سکتا۔ لہا کی ضمیر لوٹے گی رحمت کی طرف، اور ما یفتح اللہ میں شروع میں جو ما ہے یہ ما موصولہ ہے، اور آپ نے پڑھا ہے کہ موصولہ کا بیان آتا ہے کیونکہ موصولہ کے اندر ابہام ہوتا ہے، تو اس کا بیان آ گیا من رحمتن کے ساتھ، اس لیے لہا کی جو ضمیر ہے لوٹے گی ویسے تو ماں کی طرف ہی لوٹے گی، لیکن ماں کا چونکہ بیان رحمتن کے ساتھ آ گیا اس لیے ضمیر مؤنث کی ہے۔ اور آگے وما یمسک فلا مرسل لہو، یہ لہو ضمیر لوٹ رہی ہے ماں کی طرف، یہاں چونکہ ماں کا بیان نہیں ہے اس لیے ماں کے لفظوں کی رعایت کر کے اس کی طرف مذکر کی ضمیر لوٹتی ہے۔ وما یمسک من ذالکا، جو بھی اللہ رب العزت بارش روک لے، رزق روک لے، کسی کی صحت کو صحت روک لے، اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ توفیق ہدایت، یہ بھی معنی کیا گیا، ہدایت کی توفیق اللہ تعالیٰ کسی سے روک لے تو اللہ کے روکنے کے بعد اسے کوئی کھول نہیں سکتا، اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا، فلا مرسل لہ من بعدہ، جب اللہ رب العزت کی طرف ارسال بھی اللہ کی طرف سے ہے، امساک بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اللہ رب العزت کی طاقت اور قوت ظاہر ہوگی، اختیار، کنٹرول، تسلط سب پر اللہ رب العزت کا ہے، اس کے خلاف کوئی نہیں کر سکتا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اہل مکہ مراد ہے، اے مکہ والو، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر ہیں۔ جب رزق کا مالک اللہ، نعمتوں کو دینے والا بھی اللہ، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو کوئی روک نہیں سکتا، اللہ روک دے تو کوئی دے نہیں سکتا، تو پھر یہ اللہ رب العزت ہی کو یاد کرنا چاہیے اور اسی کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر خاص طور پر تم حرم میں رہتے ہو اور حرم میں رہنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے جو تم پر انعامات کیے، کہ حرم محترم کی وجہ سے اللہ نے تمہیں بہت ساری مصیبتوں سے بچایا، جنگوں سے بچایا، لڑائی جھگڑوں سے بچایا، مکۃ المکرمہ کو اللہ نے ایک محترم جگہ قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی غائبانہ حفاظت فرمائی، اس کا انتظام کیا اللہ تعالیٰ نے، دنیا بھر کی نعمتیں اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، اور یہاں والوں کو نعمتوں کے لیے کسی دوسری جگہ پہ نہیں جانا پڑتا، دنیا بھر کی ساری نعمتیں اس علاقے کی طرف آتی ہیں، تو اللہ رب العزت کی یہ سب نعمتیں ان کو یاد کرنا چاہیے۔ حل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی خالق ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، جو تمہیں رزق دے آسمانوں اور زمینوں سے، لازمی بات ہے اللہ رب العزت کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، نہ ہی کوئی اللہ تعالیٰ کے سوا رازق ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، جب اللہ رب العزت ہی معبود ہے اور یہ دعویٰ دلیل کے ساتھ ثابت ہو گیا، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر کہاں بہکے جا رہے ہو، دھوکہ کیوں لگ گیا آپ کو، دھوکے میں کیوں پڑے ہوئے، بہکے کہاں جا رہے ہو؟ حدیث مبارکہ میں ہے اس کی آیت کی تفسیر میں جو اوپر ہم نے پڑھی نا، یہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرمایا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر، لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے اندر بھی تقریباً اسی طرح کے الفاظ ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ آپ روک لیں اسے کوئی دے نہیں سکتا، جسے آپ دے دیں اسے کوئی روک نہیں سکتا۔
تو اللہ رب العزت کا اختیار کلی اور اللہ رب العزت کا غلبہ یہ ہر مخلوق پر جب ہے تو پھر اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، جو کہ سورت کا دعویٰ ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور اگر آپ کی تکذیب کی گئی، اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو تحقیق آپ سے پہلے رسول بھی جھٹلائے گئے۔ یہ تسلی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس طرح کا مضمون بارہا پہلے گزر چکا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ ہی کی طرف سارے امور لوٹیں گے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ لا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، ایمان کے بارے میں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ دنیا کی زندگی کی رنگینیوں میں لگ کر ایمان سے غافل نہ ہو جاؤ۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ ہی اللہ رب العزت سے تمہیں شیطان دھوکے میں ڈالے۔ الغرور کا معنی شیطان، الغرور یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے اور مبالغے والا معنی ہے اس میں۔ الف لام اس پہ عہد خارجی کا ہے، مراد اس سے شیطان ہے، لہذا شیطان تمہیں اللہ رب العزت کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے، جیسے کہ مشرکین کو ڈالا، جیسے کہ یہود و نصارہ کو شیطان نے دھوکے میں ڈالا، تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے۔ فاتخذوہ عدوا، اسے دشمن بناؤ، وہ دشمن ہے، اسے تم دشمن بناؤ۔ عقائد میں، اعمال میں، ظاہر میں، باطن میں تمہارا سلوک اس شیطان کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ تمہارا سلوک دلالت کرے کہ تم اسے دشمن سمجھتے ہو، تمہارے عقائد اس کے خلاف ہوں، تمہارے اعمال اس کے خلاف ہوں، تمہارے ایک ایک عمل سے شیطان کی مخالفت ہو، تاکہ پتہ چلے کہ تم شیطان کو دشمن سمجھتے ہو، دوست نہیں سمجھتے ہو۔ جب رسول اللہ کی مخالفت کریں گے، اللہ کی مخالفت کریں گے، تو یہ مخالفت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کو ثابت کرے گی، اور جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو ہماری اطاعت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دوستی کو ثابت کرے گی، اور جب شیطان کی اطاعت کریں گے تو یہ شیطان کے ساتھ دوستی ہوگی، شیطان کی مخالفت کریں گے تو شیطان کے ساتھ دشمنی ہوگی۔ حکم یہ دیا گیا کہ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، شیطان کو دشمن بناؤ۔ اللہ رب العزت نے اس کی دشمنی کو بیان کر دیا۔ انما یدعو حزبہ، بے شک وہ اپنے لشکر کو بلاتا ہے، اپنی جماعت کو بلاتا ہے، فی الکفر، کفر کی طرف، کفر میں، کفر میں وہ اپنی جماعت کو دعوت دیتا ہے، کیونکہ وہ خود کافر ہے، خود منکر ہے، جیسا وہ خود ہے ویسے ہی دوسروں کو بنانا چاہتا ہے۔ لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ وہ ہو جائیں جہنم والوں میں سے، چونکہ خود جہنم کا ایندھن بننے والا ہے، اس لیے وہ انہی لوگوں کو، وہ لوگوں کو اپنے اسی اسی مسکن اور مستقر کی طرف بلاتا ہے۔ الذین کفروا لہم عذاب شدید، اب یہ وہ لوگ ہیں جو شیطان کے دوست ہیں، شیطان کے ماننے والے ہیں، اتباع کرنے والے ہیں۔ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، سخت عذاب ہوگا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لا چکے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بخشش ہے اور اجر کبیر ہے۔ اجر کبیر ان کے لیے جنت ہے، جب بخشش ہوگی اللہ رب العزت کی طرف سے تو ان کو اجر کبیر ملے گا۔ باقی یہ جو اصحاب السعیر، یہ ترکیب میں مبدل منہ بن جائے گا، اور الذین کفروا لهم عذاب شدید اس سے بدل بن جائے گا۔ افمن زین له سوء اعمالہ فرآہ حسنا، کیا وہ شخص جس کے لیے مزین کر دیے گئے اس کے عمل کی برائی کو، فرآہ حسنا، تو وہ اس کو دیکھتا ہے اچھا، جس کے لیے اس کا عمل کا برا ہونا ظاہر کر دیا گیا، حمزہ شروع میں استفہام کا ہے۔ افامن زینا، کیا وہ شخص جس کے لیے اس کے عمل کی برائی کو اچھا کر دیا گیا، مزین کر دیا گیا، فرآہ حسنا، تو وہ اس برے عمل کو اچھا دیکھتا ہے، کیا یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے؟ کمن ہداہ اللہ، جسے اللہ نے ہدایت دے دی، یہ محذوف ہوگا۔ تو دونوں کا تقابل کیا گیا، ایک وہ ہے جس کا جو اعمال برے کرتا ہے اور پھر وہ اپنے برے اعمال کی دلیلیں بھی دیتا ہے، جب دلیل دے گا تو یہ دلیل دینا اس بات کی دلیل ہے، یہ اس کو اچھا سمجھتا ہے۔ تبھی تو لوگ اپنے گناہوں کی تعویلیں کرتے ہیں، برا سمجھے تو معذرت کریں، برا سمجھے تو توبہ کریں۔ جب کوئی گناہ کر کے گناہ کی تعویل کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی نظروں میں اس کا گناہ اچھا ہو چکا ہے، اور یہ شیطان کے نرغے میں آ چکا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ایک وہ شخص ہے جو شیطان کے نرغے میں آ گیا، گناہوں کی تعویلیں کرتا ہے،
اس پہ توبہ اور استغفار نہیں کرتا، اور دوسری طرف وہ شخص ہے جسے اللہ نے ہدایت دی، جس نے برائی کی تو برائی اس کے دل میں کھٹکی اور اس نے اللہ سے توبہ کی، تو یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، جسے اللہ چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ پہلی آیت جو ہے افمن زین لہ سوء عملہ، اس کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد سارے اہل بدعت ہیں۔ امام بغوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، یہ آیت نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے بعد جو اللہ کے رسول نے سیدنا فاروق اعظم کے لیے دعا فرمائی تھی کہ اللہم اشدد الدین بأحب الرجلین، اے میرے اللہ جو دو شخصوں میں سے تجھے سب سے زیادہ پیارا ہے اس کے ذریعے سے دین کو مضبوط کر دے۔ اور وہ دو شخص کون سے ہیں؟ ایک عمر بن خطاب کا نام لیا اور ایک ابو جہل کا نام لیا، عمر بن ہشام کا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر نگاہ انتخاب ڈالی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر، اور اللہ نے انہیں منتخب کر لیا، یہدی من یشاء میں وہ داخل ہیں، اور فإن اللہ یضل من یشاء کے اندر ابو جہل داخل ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اللہ نے چاہا ابو جہل کو ابو جہل ہی رہنے دیا، گمراہ کر دیا، اور اللہ رب العزت نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نور ایمان سے منور فرما دیا۔ فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، سو ان پر حسرت کرنے کی وجہ سے آپ کی جان نہ چلی جائے، جان نہ جاتی رہے آپ کی۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، بے شک جو لوگ کام کرتے ہیں اللہ رب العزت انہیں جاننے والا ہے۔ واللہ الذی ارسل الریاح، اللہ وہ ذات ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا، فتصیر سحابا، وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں، فتصیر سحابا فسقناہ الی بلد میت، اور ہم اس پانی کے ذریعے سے ہم پھر مردہ شہروں کو زندہ کرتے ہیں۔ فأحیینا به الارض، ہم نے اس کے ذریعے سے زمین کو زندہ کیا، بعد موتیہا، اس کے مردہ ہونے کے بعد۔ صحابن جمع ہے، اور پھر بہی کی ضمیر جو اس کی طرف لوٹ رہی ہے، تو یہ بہی کی ضمیر یہاں مفرد ہے، یہ اصل میں بادلوں سے نکلنے والے مفہوم ہونے والے پانی الماء کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ہم نے اس پانی کے ذریعے سے پھر زمین کو زندہ کیا، بعد موتیہا، اس کے مردہ ہونے کے بعد، کذالک النشور، اسی طرح دوبارہ جی اٹھنا ہے۔ بخاری شریف میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان سے شبنم کی طرح بارش اللہ تعالیٰ بھیجے گا، اور اس بارش کی وجہ سے زمین میں مدفون جسم اگیں گے دوبارہ، جیسے کھیتی اگتی ہے تو مطلب زمین سے لوگ نکلنے لگ جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہ تشبیہ دی ہے، جیسے اللہ آسمان سے بارش کو برساتا ہے اور مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اسی مردہ زمین سے مردوں کو بھی بارش کے ذریعے اللہ اٹھا دے گا۔ جیسے مردہ زمین پہ بارش برستی ہے، بارش سے پھر کھیتی لہلہاتی ہوئی نکلتی ہے، گویا وہ مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، زمین کو حیات ملتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے آگے پھر کلمہ طیبہ کی بات فرمائی، دل انسان کی زمین کی طرح ہے، کلمہ طیبہ یہ آسمان سے برسنے والی بارش کی طرح ہے، اور اعمال صالحہ زمین سے نکلنے والی کھیتی کی طرح ہے۔ جس کے دل میں لا الہ الا اللہ کلمہ توحید آ گیا، تو اس کلمہ توحید کی بارش جب دل کی زمین پر پڑے گی تو پھر اعضاء و جوارح کے ذریعے سے اعمال صالحہ کا صدور ہوگا۔ اللہ کہتا ہے کہ من کان یرید العزت للہ العزت جمیعا فللہ العزت جمیعا، جو عزت چاہتا ہے تو پھر فللہ العزت جمیعا، عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، عزت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اس لیے اللہ سے جڑ جاؤ، عزتیں پالو گے، اور اگر اللہ سے دور ہو جاؤ گے تو خسرت دنیا والآخرہ، دنیا کی ذلت بھی ہے اور آخرت کی ذلت بھی ہے۔
اس لیے عزتیں حاصل کرنے کے لیے عزت کے وہاں چلیے جہاں عزت کے خزانے ہیں، اور عزت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ لہذا اللہ رب العزت کی مخالفت میں ذلت، اللہ کی مخالفت کرنے والوں کے پاس ذلت ہے۔ کافر اللہ کا مخالف ہے، منافق اللہ کا مخالف ہے۔ منافقین کی مجالس میں، کافروں کی مجالس میں مت جائیے، عزتیں وہاں نہ ڈھونڈیے، وہاں ذلت ہی ذلت ملے گی، دنیا کی بھی آخرت کی بھی، کیونکہ ان کے پاس اللہ نہیں ہے، نہ کافر کے پاس نہ منافق کے پاس، اللہ ہے ایمان والوں کے پاس۔ ایمان والوں کے ساتھ جڑیے، وہاں سے آپ کو عزت ملے گی، دنیا کی بھی آخرت کی بھی۔ من کان یرید العزت، جو عزت چاہتا ہے، عزت حاصل کرنا چاہے، فللہ العزت جمیعا، تو عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں۔ والعمل الصالح، اور اعمال صالحہ، یرفعہ، وہ اسے اٹھاتا ہے، بلند کرتا ہے۔ مولانا الکلم الطیب سے مراد لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید، اللہ کا ذکر، تلاوت کلام پاک، دیگر اچھی باتیں جو زبان سے صادر ہوتی ہیں وہ بھی مراد لی گئی، اور خاص طور پر کلمہ توحید کے کہ وہ الکلم الطیب کا سب سے پہلا اور بڑا مصداق ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یسعدو کا لفظ اس کے ساتھ استعمال کیا۔ صعود کا معنی ہوتا ہے چڑھنا۔ کلمہ طیبہ کی نسبت چونکہ براہ راست اللہ کے ساتھ ہے، تو اس کی طبیعت کے اندر ہی چڑھنا ہے، عروج ہے، بلندی ہے، یہ اوپر کی طرف جا رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ رد نہیں ہوتا، قبول ہی قبول ہے، خود بھی اوپر جاتا ہے، پڑھنے والے کو بھی اوپر درجات کی اعتبار سے اوپر کر دیتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ اللہ نے صعود کا لفظ استعمال کیا۔ والعمل الصالح، اور اعمال صالحہ کے بارے میں، اعمال صالحہ کا تعلق انسان کے عمل کے ساتھ ہے، اس لیے وہ خود بخود نہیں اٹھتے، یرفعہ، اللہ اسے اٹھاتا ہے۔ کلمہ طیبہ تو خود بخود ہی جاتا ہے اوپر، اس کی طبیعت کے اندر ہی صعود ہے، اوپر کی طرف چڑھنا ہے۔ اعمال صالحہ تب اوپر چڑھیں گے جب اس سے پہلے الکلیم الطیب ہوگا، پاکیزہ کلمات ہوں گے، ایمانیات میں لا الہ الا اللہ، اور باقی اعمال صالحہ کے اندر باقی دیگر سارے پاکیزہ کلمات آ جائیں گے۔ ضمائر کے بارے میں تھوڑی اس کو سمجھ لیں کہ ایک تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الیہ یصعد الکلیم الطیب، یصعد واحد مذکر کا صیغہ ہے، اور الکلیم الطیب کے بارے میں الکلیم کلیمتن کی جمع ہے، اور آپ نے پڑھا ہے کہ جمع غیر ذوی العقول کے لیے واحد مؤنث کا صیغہ آتا ہے، واحد مذکر کا نہیں آتا، لیکن یہاں تو الکلیم الطیب واحد مذکر کا صیغہ ہے، تو اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب تو دیا بعض حضرات نے کہ الکلم یہاں اسم جنس ہے، اور اسم جنس ہونے کی وجہ سے یہ مذکر ہے، لہٰذا اس کے لیے مذکر کا صیغہ آیا۔ اور دوسرا جواب ذرا زیادہ بہتر لگا، مدارک التنزیل میں ہے کہ واحد اور جمع کے درمیان اگر صرف تا کا فرق ہو تو پھر اس جمع کے لیے صیغہ مذکر کا بھی آ سکتا ہے، مؤنث کا بھی آ سکتا ہے، دونوں صیغے لائے جا سکتے ہیں۔ اس لیے یسعد الکلم، یہ کلیمتن کی جمع ہے، اور کلیمتن کے آخر میں تا ہے، تا ہٹا دے، الکلم باقی رہ جائے گا، یہ جمع ہے اس کی، تو واحد اور جمع کے اندر صرف تا مدورہ گول تا کا فرق ہے بس۔ الطیب اسی لیے اس کی صفت مذکر لائی گی، مراد اس سے پاکیزہ کلمات ہیں۔ والعمل الصالح، اور ایسا عمل جو صالح ہو، صالح کا معنی مخلص، عمل بھی ہونا چاہیے اور پھر وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، ریاکاری نہ ہو، نمود نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو۔ یرفعہ کی جو ضمیر ہے، دو ضمیریں ہیں، ایک ضمیر مرفوع اور ایک ضمیر منصوب۔ یرفعہ کی ضمیر مرفوع کا مرجع کیا ہے؟ تو اس کا مرجع اس کا مرجع لفظ اللہ ہوگا، اللہ رب العزت کی طرف یہ ضمیر لوٹے گی، اور ہو ضمیر لوٹے گی العمل الصالح کی طرف، اللہ ان اعمال صالحہ کو اٹھا لیتا ہے۔ نمبر دو، یرفعو کی ضمیر کا مرجع ہے الکلیم الطیب، اور ہو ضمیر کا مرجع عمل صالح ہی ہے، اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ طیبہ اعمال صالحہ کو اٹھا لیتا ہے، کیونکہ کلمہ طیبہ بنیاد ہے اعمال صالحہ کی۔ اعمال صالحہ صالحہ ہوں گے ہی تب جب پہلے کلمہ طیبہ ہوگا، اگر کلمہ طیبہ نہ ہو
ایمان نہ ہو تو پھر کوئی عمل قابل قبول ہے ہی نہیں، کوئی عمل صالح صالح رہتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے اعمال کا صالح ہونا تب ہوگا جب اس سے پہلے کلمہ طیبہ ہو، اور کلمہ طیبہ ہی کی برکت سے اعمال اوپر جاتے ہیں۔ اگر لا الہ الا اللہ نہ پڑھا ہو، ایمان نہ ہو، تو پھر عمل جتنا بھی اچھا ہو وہ دنیا کا دنیا میں ہی رہ جائے گا، دنیا ہی میں اس کو بدلہ دے کر برابر سرابر کر دیا جائے گا، عمل اوپر کی طرف نہیں جائے گا۔ تیسری تفسیر اس آیت مبارکہ کی کہ یرفعہ کی ہو ضمیر، جو ضمیر مرفوع ہے یہ لوٹے گی اعمال صالحہ کی طرف، اور ہو ضمیر لوٹے گی عامل کی طرف۔ اور مطلب یہ ہے آیت مبارکہ کا کہ اعمال صالحہ وہ عمل کرنے والے کو اٹھا دیتے ہیں درجات کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے۔ جو کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد اعمال صالحہ کرے گا تو اعمال صالحہ میں ایسی طاقت اور قوت ہے، اعمال صالحہ میں ایسی قبولیت ہے کہ وہ اس عمل صالح کرنے والے انسان کو بھی درجات کے اعتبار سے اوپر کر دیتے ہیں، بلند کر دیتے ہیں، اٹھا دیتے ہیں، عند اللہ قریب کر دیتے ہیں۔ تین تفسیریں ہوگی اس کی۔ چوتھی تفسیر اس کی، اعمال صالح یرفعو کا فاعل اعمال صالحہ بن جائے، اور ہو ضمیر کا مرجع ہو الکلیم الطیب، اعمال صالحہ کلمہ طیبہ کو اٹھاتے ہیں۔ تو پھر کلمہ طیبہ سے مراد یہ ہوگا کہ ایمان کی کیفیت میں اضافہ کرتے ہیں، جیسے جیسے آپ اعمال صالحہ کرتے جاؤ گے ویسے ویسے آپ کی ایمان کی کیفیت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ ویسے تو ایمان کے بارے میں ہے الایمان لا یزید ولا ینقص، ایمان نہ زیادہ ہوتا ہے نہ کم ہوتا ہے، البتہ اس کی جو کیفیت ہے اس کے اندر فرق آتا ہے، تو کیفیت بڑھتی رہتی ہے ایمان کی، جیسے جیسے آپ نمازیں پڑھتے جائیں گے، اعمال صالحہ کرتے جائیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے جائیں گے، سمجھتے جائیں گے، تو ہر نیک عمل آپ کے دل میں ایمان کی کیفیت کو بڑھا دے گا، اضافہ کر دے گا۔ تو یہ چوتھی تفسیر ہوگی اس آیت مبارکہ کی۔ سمجھ شریف میں آ گئی آپ کے؟ جی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ جی جی استاد جی، جی استاد جی اچھا۔ والذین یمکرون السیئات، اور وہ لوگ جو بری تدبیریں کرتے ہیں، سیئات سے مراد دو تفسیریں اس کی اس آیت کی بھی، سیئات سے مراد شرک ہے۔ وہ لوگ جو ویسے مکر تدبیر کو کہتے ہیں، اور عربی کے اندر تدبیر مکر کہتے ہیں تدبیر کو، وہ اچھی ہو یا بری ہو۔ ہمارے اردو کے اندر مکر کا لفظ ہمیشہ برے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو والذین یمکرون السیئات، وہ لوگ جو بری تدبیریں کرتے ہیں۔ پھر بری تدبیر سے مراد کیا ہے؟ بری تدبیر سے مراد شرک ہے۔ بری تدبیر سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش بھی ہے، جیسے دار الندوہ کے اندر مشرکین مکہ نے میٹنگ کی تھی، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے اور شہید کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ لہم عذاب شدید، اللہ کہتا ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ یبور، اور ان کی تدبیریں برباد ہوں گی، رائگاں ہوں گی، نیست و نابود ہوں گی۔ یبور کا معنی ہلاک ہوں گی، ہلاکا، ہوا یبور وہ نیست و نابود ہوں گی۔ واللہ خلقکم من تراب، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر نطفہ سے پیدا کیا۔ پہلے ابو سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ، پھر اس کے بعد نسل انسانیت نطفے سے آگے چلی، ثم جعلکم ازواجا، پھر اللہ نے تمہیں جوڑے جوڑے بنایا، مرد و عورت۔ وما تحمل من انثى، اور جس کسی عورت کو حمل ٹھہرے، ولا تضع الا بعلمہ، اور نہ ہی وہ کوئی عورت بچہ جنتی ہے تو الا بعلمہ، اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ ما تحمل من انثى، کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی، ولا تضع، نہ ہی بچہ جنتی ہے، الا بعلمہ، مگر اللہ رب العزت کے علم میں ہوتا ہے کہ وہ مذکر ہے، مؤنث ہے، سعید ہے، شقی ہے، انجام کیسا ہوگا، جنتی یا جہنمی، دنیا میں اخلاق کیسے ہوں گے، عمر کتنی ہوگی، رزق کتنا ہوگا، ساری تفاصیل اللہ رب العزت کو معلوم ہے۔ وما يعمر من معمر، اور کسی زیادہ عمر والے کی عمر زیادہ نہیں کی جاتی، ولا ينقص من عمره، اور نہ ہی اس کی عمر سے کم کیا جاتا ہے، الا فی کتاب مبین، الا فی کتاب، مگر وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اس کی ایک تفسیر تو یہ فرمائے گی کہ وما يعمر من معمر کی، کہ جس کی عمر 60 سال ہو، اس سے وہ مراد ہے، 60 سال لمبی عمر ہے۔ ولا ينقص من عمره، 60 سال سے کم جو اس سے پہلے پہلے مر جائیں تو یہ ولا ينقص من عمره کے اندر داخل ہوں گے، الا فی کتاب مبین، اللہ رب العزت کے ہاں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔
دوسرا بعض حضرات نے یہ بھی تفسیر فرمائی کہ وما یعمر من معمر کا مطلب یہ ہے کہ جو عمر کسی کی اللہ رب العزت کے صحیفوں میں لکھی ہوئی ہے 60 سال 70 سال 50 سال، وہ مراد اس سے وہ مراد ہو جائے گی۔ ولا ينقص من عمره، پھر وہ الٹی گنتی شروع کر دیں کہ اب 59 سال رہ گئے، 1 سال کا بچہ ہو گیا نا تو 59 سال رہ گئے باقی، پھر 2 سال اس کی عمر ہوگی تو اس کی زندگی کے 58 سال باقی رہ گئے، 10 سال کا ہوا تو 50 سال باقی رہ گئے، تو یہ ولا ينقص من عمره کا مصداق یہ ہے۔ ظاہری معنی وہ بن جاتا ہے جو میں نے پہلے عرض کیا، تو کسی عمر والے کی عمر میں جو زیادتی کی جاتی ہے، زیادہ عمر والے کو معمر کہتے ہیں، عمر رسیدہ کو۔ وما یعمر من معمر، زیادہ عمر والے کی جو عمر زیادہ کی جاتی ہے، نہیں کی جاتی، ولا ينقص من عمره، اور نہ ہی اس کی عمر میں کمی کی جاتی ہے، الا فی کتاب، مگر وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک اللہ رب العزت پر یہ آسان ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اتنی ساری مخلوق کا حساب کرنا، اتنی ساری مخلوق کے سارے احوال کی خبر رکھنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ جی ہاں مشکل ہے ہمارے لیے، چونکہ ہماری عقل محدود ہے، اللہ رب العزت کے لیے مشکل نہیں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ پر بالکل آسان ہے۔ وما یستوی البحران، دو سمندر برابر نہیں ہے۔ ھذا عذب فرات، ھذا احدہما، ان دونوں میں سے ایک میٹھا ہے، عذب فرات میٹھا، پیاس بجھانے والا، سائغ شرابہ، سائغ شرابہ پیاس بجھانے والا ہے، یا خوشگوار ہے اس کا پینا۔ ھذا عذب فرات سائغ شرابہ وھذا ملح اجاج، ملح کہتے ہیں نمکین کو، اور اجاج کا معنی نمکین ہونے کے ساتھ وہ تلخ بھی ہو، بہت زیادہ کھارا، بہت زیادہ نمکین، اس کا معنی کڑوا بھی کیا گیا۔ وَهَذَا مِلْحٌ اجاج، اور یہ نمکین تلخ ہے۔ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا، یہ مشترکہ صفت ہے ان دونوں کی، میٹھا پانی ہو یا کڑوا پانی ہو، من كُلٍّ ان دونوں میں سے ہر ایک سے، تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا تازہ گوشت کھاتے ہو، مراد مچھلی ہے۔ وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً، اور تم نکالتے ہو زیورات کو، تلبسونہا جن کو تم پہنتے ہو، پہنتی تو عورتیں ہیں لیکن مردوں کی طرف نسبت کی گئی کہ وہ عورتیں پہنتی مردوں کے لیے ہی ہیں، تو تلبسونہا جن کو تم پہنتے ہو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، اور تو دیکھتا ہے کشتیوں کو کہ وہ کشتیاں مواخرہ، یہ اس کی جمع ہوگی، ماخرتن کی جمع ہے، اور ماخرہ کا معنی ہوتا ہے پھاڑنے والی، یہ کشتیاں پھاڑتی ہیں پانی کو، چیرتی ہیں پانی کو، لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ تاکہ تم اس کے فضل میں سے تلاش کرو، لَعَلَّكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم اللہ کا شکر کرو۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنی نعمتیں بیان فرمائی، اور ان نعمتوں کے اندر اللہ رب العزت نے مثال دی ہے کافر کی اور اس کی مؤمن کی۔ کافر اور مؤمن کو اللہ تعالیٰ نے دو دریاؤں کے ساتھ، دو سمندروں کے ساتھ، دو قسم کے پانیوں کے ساتھ تشبیہ دی۔ مؤمن کی مثال ھذا عذب فرات ہے، میٹھا پانی، پیاس بجھانے والا پانی، سیر کر دینے والا پانی، اور کافر کی مثال نمکین پانی کی طرح ہے، جو نمکین بھی ہے، کڑوا بھی ہے۔ تو کافر اپنے اعمال کے اعتبار سے، اپنے عقائد اور نظریات کے اعتبار سے اس کے اندر بڑی تلخی ہے، کڑواہٹ ہے، معصیت کی، کفر کی۔ اللہ رب العزت نے ان دو پانیوں کو دو طرح کے انسانوں کے ساتھ تشبیہ دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں پانیوں کی کچھ صفات مشترکہ بیان کی۔ ان میں سے پہلی صفت یہ ہے کہ دونوں پانی کڑوے ہوں یا میٹھے ہوں، ان میں یہ صفت مشترکہ ہے کہ ان میں مچھلی پائی جاتی ہے، زیورات ان میں پائے جاتے ہیں، اور اسی طرح ان میں جہاز چلتے ہیں، کشتیاں چلتی ہیں، یہ برابری تو ہے ان میں۔ لیکن کافر اس نمکین پانی سے بھی گیا گزرا ہے، وہ مؤمن کے اتنا بھی ہم پلہ نہیں ہے، ان دونوں کا انجام ایک جیسا نہیں ہے۔ جیسے دونوں دریا نمکین اور کھارے ان مشترکہ صفات میں ہونے کے باوجود بھی ایک جیسے نہیں ہیں، برابر نہیں ہو سکتے، حالانکہ کچھ چیزوں میں اشتراک ہے لیکن پھر بھی برابر نہیں ہو سکتے، پسندیدگی کے اعتبار سے، فوائد کے اعتبار سے۔ تو اسی طرح مؤمن اور کافر ان میں تو مشترکات ہے ہی نہیں، تو یہ کافر مؤمن کے برابر کیسے ہو جائے گا؟ انجام ان دونوں کا ایک کیسے ہو جائے گا؟
ان دونوں کا انجام الگ الگ ہوگا. یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، اللہ رات کو داخل کرتا ہے دن میں اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں. وسخر الشمس والقمر، اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا. کل یجری لاجل مسمى، ان میں سے ہر ایک وقت مقررہ کے لیے چلتا ہے. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، وہ تمہارا اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے. والذین تدعون من دونہ، اور جو اس کے سوا کو پکارتے ہیں. ما یملکون من قطمیر، قطمیر کہتے ہیں اس کو لفافت النوات، گٹھلی کے اوپر جو باریک سی جھلی ہوتی ہے. تو فرمایا کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو ایک قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے، جھلی کے بھی مالک نہیں ہے، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ہوتی ہے. ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعاؤں کو پکاروں کو سنے نہیں. ولو سمعوا، اور اگر بالفرض وہ سن بھی لے، مستجابوا لکم، تو تمہیں جواب نہ دے. یہ بالفرض ہے، لو بالفرض والمحال کے لیے آتا ہے. تو بالفرض اگر وہ تمہاری بات کو سن بھی لیں، مستجابوا لکم، تو وہ تمہیں جواب نہ دے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن وہ انکار کریں گے تمہارے شرک کا. یہ 12 مذاکرے مناظرے پہلے گزر چکے جو قیامت والے دن مشرکین کے ہوں گے، جیسے کل بھی ہم نے اس میں سورہ سبا میں پڑھا. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خبیر، خبیر کی مثل تجھے کوئی بھی خبر نہیں دے گا، کیونکہ یہ سارے امور غیبہ ہیں اور امور غیبہ پر اللہ ہی مطلع ہے. قیامت کے دن کیا ہوگا، کون کیا کہے گا، تمنائے خواہشات کیسی ہوں گی، انجام کس کا کیا ہوگا، اللہ جانتا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے تمہیں اطلاع کر دی. اللہ کے سوا ایسی خبر کوئی بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ کسی کے سامنے وہ منظر ہے ہی نہیں. یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے محتاج ہو اللہ کے لیے، اللہ رب العزت کی طرف تم سب کے سب محتاج ہو. انتم مبتدا ہے، الفقراء اس کی خبر ہے. مبتدا خبر دونوں معرفہ ہیں. ترجمہ یوں کریں گے، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ ہی، تم سب کے سب محتاج ہی ہو. کوئی بھی فقر سے خالی نہیں ہے، بڑا ہو چھوٹا ہو، اللہ رب العزت کی نعمتوں کے سبھی محتاج ہیں. اور جب کمال احتیاجی کسی کے اندر پایا جائے تو یہ اس کی کمال ذلت کی علامت ہے. سب زیادہ محتاج ہے تو پھر اتنی ذلت بھی ہے، خفت بھی ہے، اتنا اس کے اندر عجز ہے، تو یہ عجز تو کمزوری پر دلالت کرتا ہے. انسان مر جائے، اللہ کی مخلوقات میں سے کسی مخلوق کو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ درختوں کو، نہ پانیوں کو، نہ زمین کو، نہ ہواؤں کو، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن دیگر مخلوقات میں سے اگر کوئی مخلوق ختم ہو جائے، انسان کو فرق پڑتا ہے. پانی ختم ہو جائے تب انسان مرے گا، ہوا رک جائے، ہوا ختم ہو جائے تب انسان مرے گا، تو اناج زمین اگلنا چھوڑ دے تب انسان مرے گا. تو باقی نعمتوں میں سے کوئی کمی ہوتی ہے تو انسان کو فرق پڑتا ہے، باقی مخلوقات میں کمی ہو انسان کو فرق پڑتا ہے. لیکن انسان اگر ختم ہوتا ہے، مرتے زمین میں وہ دفن ہوتے گئے لاکھوں کروڑوں اربوں انسان، زمین کو کیا فرق پڑا، ہواؤں کو کیا فرق پڑا، پانیوں کو کیا فرق پڑا، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اصل احتیاجی تو انسان کے اندر ہے، انسان سب سے بڑا محتاج اور فقیر ہے. اس لیے کہا گیا یا ایھا الناس، اے لوگو، ساری انسانیت کو اللہ نے مخاطب کیا، کوئی تخصیص نہیں. بظاہر ہم نے امیر و غریب کی جو تقسیم کر رکھی ہے، لیکن سارے کے سارے اللہ ہی کے محتاج ہیں. انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی، اور اللہ رب العزت وہ غنی ہے. تو جب اللہ غنی ہے، الصمد ہے، انسان فقر کے اعلیٰ درجے پر ہے اور اللہ غنا کے اعلیٰ درجے پر ہے. یہ دونوں ضدیں ہیں، تو پھر ایک ضد دوسرے کی شریک کیسے ہو سکتی ہے؟ کیسے انسانوں میں سے کوئی انسان اللہ رب العزت کا ہمسر ہو سکتا ہے، شریک ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا. الحمید، اللہ رب العزت قابل تعریف ہے. ان یشاء یذہبکم، اور اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، ویأتی بخلق جدید، دوسری مخلوق کو لے آئے جو اتباع کرے، اللہ کی فرما برداری کرے. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور اللہ رب العزت پر یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے، آسان ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. گناہوں کی 2 قسمیں ہیں، متعدی اور لازمی. جو لازمی گناہ ہیں تو وہ ہر ایک انسان کی ذات پر مکمل ہو جاتے ہیں. جو متعدی گناہ ہیں تو دوسروں کو گناہ کے میں مبتلا کرنے کی وجہ سے انسان قصوروار ہوگا اور اس کے ذمہ اس کا جرم ہوگا، باقی کسی انسان کا بوجھ قیامت کے دن کوئی نہیں اٹھائے گا. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا نَفْسٌ مُثْقَلَةٌ، اور اگر کوئی بوجھل نفس پکارے
الہم لیا اپنے بوجھ کی طرف، لا یحمل منہ شیء اس میں سے کچھ بھی اٹھایا نہیں جائے گا۔ گناہوں کا بوجھ لادے ایک انسان آ رہا ہے، وہ دوسروں کو چیختا چلاتا پکارتا ہے کہ میرے ساتھ مدد کروا دو، تو کوئی نہیں اٹھائے گا۔ دنیا کے اندر کسی کے سر پہ زیادہ بوجھ ہو، وہ مدد کے لیے نہ بھی پکارے، تو انسان کے دل کے اندر اگر تھوڑی انسانیت ہو تو بندہ خود ہی کہتا ہے کہ اس کا ساتھ دوں میں، اور اس کو میں اس کے بوجھ کو اٹھوا دوں، اور اس کے ساتھ کسی طرح کی جو مدد ہو سکتی ہے کر دوں۔ لیکن قیامت کے دن کوئی ایسا نہیں کرے گا۔ نفس مثقلۃ، بوجھل نفس، تدعو وہ پکارے گا، الی حملھا اپنے بوجھ کی طرف، لا یحمل منہ شیء نہیں اٹھایا جائے گا اس میں کچھ بھی، ولو کان ذا قربا اگرچہ قرابت داری ہو۔ دنیا کے اندر قرابت دار نہ بھی ہو، جانتا بھی نہ ہو، تب بھی انسان کا بوجھ وہ بٹانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ پھر قرابت دار ہوگا، جاننے پہچاننے والا ہوگا تو اور زیادہ، قرابت دار ہوگا تو اور زیادہ ہمدردی کرے گا۔ اللہ نے قرابت دار کی نفی کی، اس نفی سے دوست کی نفی بھی ہوگی اور عام انسان کی نفی بھی ہوگی، سب کی نفی ہوگی۔ جب قرابت دار ہی نہیں کام آئے گا تو اور کیا کام آئیں گے؟ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، آپ صرف انہی لوگوں کو ڈراتے ہیں جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر یہ صلاحیت ہے، تو وہ اس صلاحیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کی انذار سے اور آپ کی واضح و نصیحت سے مستفید ہوتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نماز کو قائم کرتے ہیں، اور انہیں نماز کو قائم کیا۔ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، اور جو شخص بھی پاک بنا تو وہ اپنی ہی ذات کے لیے پاک بنا۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، اندھا اور بینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، کافر اور مؤمن دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جاہل اور عالم دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تینوں تفسیریں کی گئیں۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اندھیرے اور روشنی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اندھیرے سے مراد کفر کے راستے چونکہ زیادہ ہیں اور کفر میں داخل ہونے کے ابواب زیادہ ہیں، اس لیے ظلمات جمع لائے۔ نور ایک ہی ہے ہدایت کا، طریق جنت ایک ہی ہے، جہنم میں گرنے کے راستے بہت سارے، جنت کی طرف جانے والی شاہراہ ایک ہی ہے، اس لیے نور کو واحد لائے۔ تو ایمان اور نور دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ولا الظل ولا الحرور، سایہ اور دھوپ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ حق اور باطل دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ کافر اور مومن دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جنت اور جہنم دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جنت سائے کی جگہ، جہنم گرمی اور تپش کی جگہ ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ویسے ولا ذلو کا معنی سایہ اور حرور کا معنی شدید گرمی، لو، گرم ہوا۔ تو یہ پھر تفسیریں اس کی مختلف کی گئی۔ بعض تو لفظی تفسیر جو لفظی معنی کے ساتھ بالکل مناسبت رکھتی ہے کہ دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہو سکتے، اور بعض نے ذل سے مراد جنت اور حرور سے مراد جہنم لی، اور ذل سے مراد حق اور حرور سے مراد باطل مراد لیا۔ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے۔ احیاء سے مراد ایمان والے ہیں، اموات سے مراد کافر ہیں۔ مومن اور کافر دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ نے پڑھا ہے ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کسی ہے، ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ کسی ہے۔ تو وہ ذکر یہی ہے جو اللہ رب العزت کی توحید پر ایمان لائے گا، اس سے بڑا ذاکر کون ہوگا؟ وہ ذاکر ہے، ذکر کرنے والا ہے، اللہ اسے احیا کہہ رہا ہے۔ اور جو اللہ رب العزت کی توحید پر ایمان نہیں لاتا وہ اموات میں شامل ہے، وہ زندہ ہو کر بھی مردہ ہے اور دوسرا مر کر بھی زندہ ہے۔ ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ رب العزت سناتا ہے جس کو چاہے۔ اللہ تو چاہے تو پہاڑوں کو بھی سنائے، پتھروں کو بھی سنائے، جن کے اندر کوئی حس نہیں ہے بظاہر، اللہ انہیں بھی سنوا دے، لیکن اللہ کے سوا کوئی کسی کو نہیں سنا سکتا جب تک اللہ رب العزت کی مشیت اور ارادہ نہ ہو۔ انسان ہے، سینے میں دل ہے تو اور وہ دل کے اندر قساوت ہے، سختی ہے، تو اسے بھی ایسا سما نہیں کروایا جا سکتا جو سماع نافع ہو۔ یہ اللہ ہی کی قدرت ہے، اللہ ہی کی شان ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، جس کے دل میں چاہے ہدایت ڈال دے، جس کے دل میں چاہے ہدایت نہ ڈالے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اور آپ انہیں نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ یہ اللہ سنا سکتا ہے، آپ نہیں سنا سکتے۔
معالم و تنزیل میں اس آیت مبارکہ کی جو تفسیر بیان کی گئی ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں، اس کو آپ سماعت فرما لیجیے۔ ما یستوی الاحیاء والاموات، یعنی المؤمنین والکفار، یعنی ایمان والے اور کافر دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یعنی احیاء سے مراد ایمان والے اور اموات سے مراد کافر۔ وقیل العلماء والجہال، دوسری تفسیر کی گئی کہ احیاء سے مراد علماء اور اموات سے مراد جاہل لوگ، عالم اور جاہل دونوں انجام کے اعتبار سے برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے اللہ رب العزت نے آپ کو علم حاصل کرنے کی توفیق دی، اپنی مصروفیات چھوڑ کر زندگی کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن پاک پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی، موقع دیا، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ العلماء والجہال ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ رب العزت سناتا ہے جس کو چاہے، حتی یتعظ، یہاں تک کہ وہ نصیحت حاصل کرتا ہے، وہ یجیبا، اور وہ ایمان قبول کرتا ہے جسے اللہ رب العزت چاہتا ہے۔ وما انت بمسمن من فی القبور، اور جو قبروں میں ہے آپ اسے نہیں سنا سکتے، یعنی الکفارہ، یعنی آپ کافروں کو نہیں سنا سکتے۔ تو لازمی بات ہے کافر دنیا میں زندہ ہیں اور اللہ پھر بھی کہہ رہا ہے کہ تم انہیں نہیں سنا سکتے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں کافر کو تشبیہ مردے کے ساتھ دی گئی ہے، تو کافر دنیا میں سنتے ہیں لیکن سماع نافع نہیں کرتے۔ شبہہم بالاموات، فرمایا کہ اللہ رب العزت نے کافروں کو تشبیہ دی ہے مردوں کے ساتھ۔ مردے کون؟ فی القبور، الامواتی فی القبور، جو قبروں کے اندر موجود ہیں، تو انہیں بھی سماع نافع نہیں ہے، ان زندہ کافروں کو بھی سماع نافع نہیں ہے۔ معلم و تنزیل۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں ان انت الا نذیر، آپ نہیں ہیں مگر ڈرانے والے، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ یہ دو صفات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مشترکہ ہیں۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی بھی امت ایسی نہیں جس میں ڈرانے والا نہ گزرا ہو، ہر ایک امت کے اندر اللہ رب العزت نے ڈرانے والا بھیجا۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر وہ آپ کی تکذیب کرے، فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو تحقیق ان سے پہلے لوگوں نے تکذیب کی، جھٹلایا۔ جاءتہم رسول بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول آئے، بالبینات، بینات سے مراد معجزات، وبالزبر، زبور سے مراد صحف ابراہیم، وبالکتاب المنیر سے مراد تورات انجیل۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ بالزبر سے مراد وہ کتابیں جن میں احکام نہیں صرف واضح و نصیحت ہے، اور بالکتاب المنیر سے مراد وہ کتابیں ہیں جن میں احکام موجود ہیں۔ ثم اخذت الذین کفروا، پھر میں نے کافروں کو پکڑا، جب انہوں نے انکار کیا تو ہم نے ان کو پکڑا، فکیف کان نکیر، کیسے ہوا میرا پکڑنا۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے آسمان سے پانی کو اتارا، فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، اور ہم نے اس پانی کے ذریعے سے مختلف طرح کے پھل نکالے، ثمرات پھل، مختلفا جو مختلف ہیں، الوانها ان کے رنگ۔ ایک تو معنی اس کا یہی کیا گیا چونکہ الوان لون کی جمع، لون کا معنی رنگ، اور دوسرا اس کا معنی کیا گیا کہ اس کے الوان کا معنی کیا گیا اقسام مختلف ہیں، اس کی مختلف قسموں کے پھل اللہ رب العزت نے نکالے۔ جی، وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ، اور پہاڑوں کے مختلف حصے ہیں۔ جدد کا معنی مولانا، جدد یہ اس کی جدتن کی جمع ہے، جیسے مددن مدتن کی جمع ہے، تو معنی اس کا کیا گیا راستے، معنی اس کا لکیر کے ساتھ بھی کیا گیا جددن، اور مختلف حصے بھی کیا گیا، حصہ بھی اس کا معنی کیا گیا۔ بیضن سفید ہیں، وہ حمر سرخ ہیں، تو کچھ پہاڑ سفید کچھ پہاڑ سرخ، یا ان میں لکیریں ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں ماربل کے اندر اللہ رب العزت نے کیسے کیسے ڈیزائن رکھے جو ہم گھروں میں اپنے استعمال کرتے ہیں، لگاتے ہیں۔ مختلف الوانها، ان کے رنگ مختلف ہیں۔ وغرابیب سود، غرابیب یہ غربیب کی جمع ہے، اور یہ سیاہ رنگ میں تاکید پیدا کرنے کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے، تو غرابیب سود کا معنی ہوگا انتہائی سیاہ، کالا سیاہ پتھر بالکل۔ تو یہ مختلف طرح کے پتھر ہیں، باقی ہے تو غرابیب تاکید ہے اور سود مؤکد ہے، تو تاکید
موقت پہلے ہوتا ہے، تاکید بعد میں آتی ہے. تو یہ آیات میں فاصلہ کی رعایت کرتے ہوئے اس کو تقدیم و تاخیر کی گئی. اور ایک وجہ اس کی یہ بھی بیان کی گئی کہ اس تقدیم و تاخیر کے اندر کالا جو سیاہ والا معنی لینا تھا اس لفظ سے، اس کے اندر ان کی تاکید پیدا کرنی ہے، انتہائی کالا سیاہ. تو دونوں باتیں ٹھیک ہیں جی. وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے بعض، وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ، انسانوں، چوپایوں اور جانوروں میں سے ایسے ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں، کوئی کالا، کوئی سفید، کوئی سرخ، کوئی سانولا. مختلف طرح کے رنگ ہیں انسانوں کے بھی اور اسی طرح جانوروں کے بھی. کذالک، اسی طرح انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اللہ رب العزت سے اس کے بندوں میں سے علماء ڈرتے ہیں. علماء کن کو کہتے ہیں؟ علماء ان کو کہتے ہیں جن کے پاس دین کا علم ہو. علماء کی فضیلت میں یہ آیت بہت روشن اور واضح ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سب سے زیادہ عالم ہوں، سب سے زیادہ علم رکھنے والا بھی ہوں اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا بھی ہوں. علم نور ہے. اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں، جس بندے کے دل میں چاہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے یہ نور کو ڈال دیتے ہیں. باقی خشیت کا لفظ استعمال کہ انما یخشى اللہ، اللہ سے ڈرتے ہیں صرف علماء. تو علماء ہمارے ہاں تو عام طور پر ان کو کہتے ہیں جو مدارس میں 8 سال پڑھتے ہیں تو وہ عالم بن گیا. قرآن پاک کی اصطلاح میں اس کو عالم نہیں کہتے. قرآن پاک کی اصطلاح میں عالم اس کو کہیں گے جس کے دل میں خشیت ہو اللہ رب العزت کی. پھر وہ خشیت کس کو کہتے ہیں؟ خشیت اس کو کہتے ہیں کہ اس کے دل میں ایسا خوف ہو جو عاصی اور معاصی کے درمیان حائل ہو جائے، یعنی انسان کو گناہوں سے بچا دے بس. اب وہ علم کتابیں پڑھنے سے آ جائے، یہ کسی عالم باعمل کی صحبت سے میسر ہو جائے. یہ کیفیت جب آپ کے دل میں پیدا ہو گئی اللہ کی خشیت والی، جس کو تقوی کہتے ہیں، تو آپ عند اللہ عالم ہیں. تو یہ کسی کے ساتھ جو بھی محنت کرے گا تو یہ کیفیت وہ پالے گا. ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ رب العزت عزیز ہے. جب اللہ رب العزت عزیز ہے تو اسے ڈرنا چاہیے، کیونکہ وہ غالب ہے تو غالب سے تو ڈرنا بنتا ہے. پھر ہم جتنا اللہ کی ذات سے ڈرنا چاہیے اتنا تو ہم نہیں ڈرتے. ہم انسان ہیں، غافل ہیں، کمزور ہیں، اللہ کو دیکھا بھی نہیں، اللہ کی طاقت اور قدرت سے واقف بھی نہیں، اللہ کی ذات کا عرفان بھی ہمیں اتنا نصیب نہیں ہوا. تو پھر اللہ نے فرمایا غفور. اللہ کی دوسری صفت ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے. آپ سے کمی کوتاہی ہوگی اللہ معاف کرے گا، لیکن جتنا کر سکتے ہو اتنا تو کرو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، آپ کی طاقت سے زیادہ کا اللہ نے آپ کو مکلف نہیں بنایا، لیکن جتنا ہو اتنا تو کرو نا. اس سے آگے اس سے آگے اللہ رب العزت آپ کو تھام لے گا. جو کمی کوتاہی ہوگی اللہ معاف کر دے گا، لیکن اللہ کی طرف قدم اٹھانا ضروری ہے. ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. تلا یتلو تلاوتن، تلا یتلو تلون، یہ 2 مصدر ہیں. اس کے صیغہ ایک ہی ہے، مصدر 2 ہیں. تو اگر تلا یتلو تلاوتن ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے پڑھنا، اور اگر تلا یتلو تلون ہو اس کا مصدر تو اس کا معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا. اللہ نے فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، پڑھنے کے ساتھ وہ عمل بھی کرتے ہیں. چونکہ تلاوت والے لفظ کے اندر دونوں معنی پائے جاتے ہیں، پڑھنا بھی، عمل بھی کرنا. اگر اس کا مصدر تلاوت ہو تو اس کا معنی پڑھنا، اور اگر اس کا مصدر تلون ہو تو اس کا معنی پیچھے پیچھے چلنا. تو پیچھے چلنا عمل ہے. تو عمل اور علم دونوں چیزیں اس کے اندر پائی گئی کہ جو اللہ رب العزت کی کتاب کو پڑھتے بھی ہیں اس کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور انہوں نے نماز کو قائم کیا. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، جیسے 21ویں پارے کے شروع میں آپ نے پڑھا. وہاں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ علم کو مقدم کیا، تلاوت کو مقدم کیا، اُتْلُ مَا أُوحِیَ. تو یہاں بھی علم کو مقدم کیا، اعمال کو مؤخر کیا. علم مقدم ہوگا تو اعمال صحیح ہوں گے. اقامت صلاۃ تبھی ہوگا جب نماز کو سیکھا جائے گا. انفاق فی سبیل اللہ تبھی آپ بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں جب آپ اس کے احکام کو سیکھ لیں. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس میں خسارہ کوئی نہیں ہے. وہ تجارت کیا ہے؟ عمل کے بدلے ثواب چاہتے ہیں، اعمال کے بدلے اللہ کی جنت چاہتے ہیں. اپنے وقت کو، دنیا والے وقت کو اللہ کے لیے لگا کر وہ اللہ رب العزت سے جنت کے خریدار بنتے ہیں. وہ اپنی جان کو، اپنے وقت کو، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں. اللہ کے راستے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف دعوت و تبلیغ ہی کا راستہ اللہ کا راستہ ہے.
اللہ کے راستے وہ سارے ہیں جو اللہ رب العزت کے ساتھ آپ کو جوڑتے ہیں، تعلیم و تعلم ہو، جہاد ہو، دعوت و تبلیغ ہو، یا کوئی بھی نیکی کا کام ہو، تو وہ اللہ کا راستہ ہے لفظی اعتبار سے۔ باقی قرآن پاک میں فی سبیل اللہ کا جو لفظ ہے یہ زیادہ جہاد کے لیے استعمال ہوا۔ تو جو بھی اللہ کے راستے میں اپنے وقت کو، جان کو، مال کو لگاتا ہے تو وہ اللہ سے تجارت کرتا ہے، اپنا مال دے کر، جان دے کر، وقت دے کر، اور اللہ رب العزت سے اس کے بدلے میں جنت کا خریدار ہے، اور یہ تجارت گھاٹے کی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لن تبور لیوفیہم اجورہم، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو دے ان کا پورا پورا اجر، و یزیدہم من فضلہ، اور زیادہ کرے ان کو اپنے فضل سے۔ جنت اللہ کے فضل سے ہی ملے گی۔ یہ بات پہلے بھی گزر چکی تفسیر میں بھی، اور آپ نے شاید حدیث مبارکہ میں بھی پڑھ لی ہوگی، معروف حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہ غفور، وہ کمیوں کو معاف کرنے والا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، شکور، تمہارے تھوڑے عمل کی قدردانی کرنے والا ہے۔ اس لیے بات بار بار کی جا رہی ہے کہ عمل کیجئے، وہ تھوڑا بھی ہوگا تو اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائیں گے۔ لیکن انسان قدم اٹھائے ہی نہ اور پھر کہے کہ میں اللہ رب العزت رحمت اپنی کر دے، فضل کر دے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ رحمت، اللہ کی رحمت ہماری محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ تو ہمیں اللہ کی رحمت کی طرف جانا پڑے گا۔ یوں نہیں ہوگا کہ ہم منہ موڑ کے بھاگیں اور اللہ رب العزت زبردستی اپنی رحمت کو ہمارے ساتھ چپکا دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ رحمت نہیں چپکے گی، ہمیں رحمت کی طرف قدم اٹھانا پڑے گا۔ پھر جب ہم قدم اٹھائیں گے تو اللہ کہتا ہے میرے بندے، کمی ہوئی، کوتاہی ہوئی، نقص ہوا، معاف کر دوں گا، اور تیرا تھوڑا بھی عمل ہوا تو قدردانی ایسی کروں گا کہ میں اس کے بدلے میں تجھ سے راضی بھی ہو جاؤں گا، جنت بھی دوں گا، کیونکہ اللہ شکور ہے۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب، اور وہ ذات، والذی اوحینا، اور جو ہم نے وحی کیا آپ کی طرف کتاب میں سے، هو الحق، وہ حق ہے، مصدقا لما بین یدیہ، وہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے، تورات، انجیل، زبور وغیرہ۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی یقیناً خبر رکھنے والا، دیکھنے والا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے وارث بنایا کتاب کا ان لوگوں کو، اصطفینا من عبادنا، جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں چن لیا، ان کو ہم نے اپنی کتاب کا وارث بنایا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ بھی من عبادنا الذین اصطفینا من عبادنا سے پوری امت مسلمہ مراد ہے مولانا، خاص طور پر کچھ لوگ مراد نہیں ہیں۔ جو راجح تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ اسے پوری امت مسلمہ مراد ہے۔ فمنہم، پھر آگے تین طبقے ہیں، فمنہم ظالم لنفسی، ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا، ومنہم مقتصد، ان میں سے وہ ہیں جو درمیانے راستے پہ چلے، ومنہم سابق بالخیرات، ان میں سے وہ ہیں جو نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں، باذن اللہ، اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ تین طبقے ہیں، تینوں طبقوں کی تفسیر دیکھ لیں۔ فمنہم ظالم لنفسہ سے مراد مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو گناہ کبیرہ کرتے ہیں اور ان کے گناہ کبیرہ زیادہ ہیں۔ ومنہم مقتصد سے مراد وہ ہیں جو صغائر کرتے ہیں اور ان کی نیکیاں اور گناہ تقریباً برابر برابر ہیں۔ منہم سابق بالخیرات سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے اعمال صالحہ زیادہ ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ اللہ رب العزت نے فمنہم ظالم لنفسہ کو مقدم کیا اور درمیانے درجے والے کو درمیان میں، اور جو اعلیٰ درجے والے ان کو آخر میں ذکر کیا۔ اس کی ایک وجہ تو مفسرین کرام نے یہ بیان فرمائی کہ فمنہم ظالم لنفسہ کی تعداد کی اعتبار سے زیادہ ہے، گناہ گاروں کی تعداد زیادہ ہے، اس لیے اس کو مقدم کیا۔ لیکن یہ کتنا دل کو لگنے والا جواب نہیں ہے۔ زیادہ جواب دل کو لگنے والا یہ ہے کہ اصطفینا من عبادنا، اللہ نے اپنے چنیدہ بندوں کا ذکر کیا، اور پھر اللہ رب العزت نے فمنہم ظالم لنفسہ کو مقدم کیا کہ یہ لوگ گناہ گار ہیں، کہیں یہ مایوس نہ ہو جائیں کہ ہم تو اس فہرست میں داخل ہی نہیں ہوں گے، ہمارے تو یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ، بہت سارے گناہ ہم نے کیے ہیں، تو ہم اس فہرست میں داخل نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے ان کو سب سے پہلے ذکر کیا، بھلے کوئی جتنا بھی گناہ گار ہو، ہے تو میرا بندہ، چونکہ اس نے لا الہ الا اللہ کہہ کے میرے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیا ہے، وہ میرے بندوں میں شامل ہے، وہ مایوس نہ ہو، میں اس کا ذکر پہلے کرتا ہوں، وہ توبہ کر کے مجھ سے صلح کر لے، وہ مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، معاف کر دوں گا اس کے گناہوں کو۔ تو فمنہم ظالم لنفسہ میں اللہ رب العزت نے گویا ان انسانوں کو جو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو چکے ہیں، تو اللہ نے انہیں تسلی دی ہے، اطمینان دیا ہے کہ میری طرف آ جاؤ۔
تمہارے اوپر میری نظر ہے، اس لیے دیکھو میں نے ذکر پہلے کیا تمہارا۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، پھر وہ ہیں جو درمیانے راستے پہ چلتے ہیں، مطلب صغائر کیے اور گناہ اور نیکیاں ان کے برابر برابر ہیں، زیادہ گناہ ان کے زیادہ نہیں ہیں، تو یہ اللہ رب العزت کی طرف ارادہ کرنے والے ہیں، اللہ کی طرف چلنے والے ہیں۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں، تو یہ متقی ہیں، اعلیٰ درجے کے ہیں، لیکن وہ اعلیٰ درجے والے سمجھ لیں کہ یہ اعلیٰ درجہ ان کا اپنا کمال نہیں ہے، بِإِذْنِ اللہ ہے، یہ اللہ کی اجازت سے ہے، اللہ کی مرضی سے ہے، اللہ کی عنایت اور توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعمال صالحہ کی توفیق دے دی۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، کیونکہ اسی کی وجہ سے جنت ملے گی، اسی کی وجہ سے جہنم سے چھٹکارا ملے گا، اور حقیقی فلاح اور کامیابی اسی کی ہے جس کو جہنم سے چھٹکارا مل گیا۔ ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، فمنہم ظالم لنفسہ سے مراد عام ایمان والے ہیں، ومنہم مقتصد سے مراد جو استقامت والے لوگ ہیں وہ مراد ہیں، جو اعمال صالحہ پر مستقیم ہوتے ہیں۔ ومنہم سابق بالخیرات سے مراد اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سابقین سے مراد شہداء اور صالحین ہیں، مقتصدون سے مراد اصحاب الیمین ہیں جن کو دائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا، اور ظالم لنفسہ سے مراد عام ایمان والے ہیں۔ قرآن پاک میں ظالم کا لفظ بارہا گزرتا ہے، اور آپ وہاں ترجمہ پڑھتے ہیں ظالم بمانا کافر، ظالم بمانا مشرک، کیونکہ سب سے بڑا ظلم یہ ہے۔ یہاں ظالم لنفسہ ہی ہے، تو جہاں ظالم صرف اکیلا ذکر کیا جائے تو اس سے مراد کافر یا کفر یا شرک ہوگا، لیکن جب ظالم لنفسہ ہی آگے لنفسہ ہی کا لفظ آ جائے گا، اس کا صلہ آ جائے گا، تو پھر اس کی وجہ سے اس کا معنی بدل جائے گا، اور اس سے مراد گناہگار مؤمن گناہگار مراد ہوں گے۔ رسول کریم صلی اللہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آیت مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، اور پھر فرمایا کہ اما السابق بالخیرات فیدخل الجنت بغیر حساب، یہ جو سابق بالخیرات ہیں یہ تو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ وَأَمَّا الْمُقْتَصِدُ فَيُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اور جو مقتصد ہیں ان کا بڑا آسان سہل سا حساب ہوگا۔ وَأَمَّا الظَّالِمُ لِنَفْسِهِ فَيُحْبَسُ فِي الْمُقَامِ، جو ظالم لنفسه ہیں انہیں روک لیا جائے گا، پھر ان سے حساب کتاب لیا جائے گا ذرا سختی کے ساتھ، باقی لوگوں کے ساتھ نرمی کی جائے گی۔ جنات عدن یدخلونہا، ہمیشہ کی جنات جن میں وہ داخل ہوں گے، یحلون فیہا من اساور من ذہب، وہ پہنائے جائیں گے اس میں سونے کے کنگن۔ یہ بات پہلے بھی گزر چکی کہ سونے کے کنگن دنیا کے اندر مردوں کے لیے معیوب ہیں، لیکن آخرت کا جنت کا عرف یہ ہوگا کہ وہاں ان کے لیے یہ زینت کا ذریعہ بنیں گے۔ من ذہب و لؤلؤ، لؤلؤ کو معنی موتی، ولباسہم فیہا حریر، اور ان کے لباس جنت میں ریشم کا ہوگا۔ دنیا کے اندر ریشم نہیں پہنیں گے تو جنت میں ریشم مل جائے گا۔ وقال الحمد للہ الذی اذهب الحزن، اور وہ کہیں گے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اذهب عنا الحزن، جس نے ہم سے حزن کو دور کر دیا، غم کو دور کر دیا۔ ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب یقیناً معاف کرنے والا قدردان ہے، ہم نے بڑی غلطیاں کی، اس نے فضل کر کے معاف کر دیا، ہم نے عمل تھوڑے تھوڑے کیے لیکن اس نے قدردانی کی، انہی اعمال کی وجہ سے ہمیں جنت دے دی۔ الذی احلنا دار المقامہ، وہ ذات جس نے ہمیں رہنے ٹھہرایا دار المقامہ کے اندر، دار المقامہ آبادی کی جگہ، دار المقامہ سے مراد جنت، دار المقامہ سے مراد ہمیشہ رہنے کی جگہ، لیکن یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہمیں کیوں دی؟ احلنا، ہمیں حلول، ہمیں دخول کیوں ملا اس میں؟ من فضلہ، اللہ کے فضل سے۔ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، نہ ہمیں اس میں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہی ہمیں اس میں کوئی تھکن ہوگی۔ دنیا کے اندر دنیا کا جو گھر ہے، اصل میں تو یہ گھر ہے ہی نہیں۔ حضرت مولانا شاہ عبد القادر رحمہ اللہ تعالی نے موضح القرآن میں فرمایا کہ دنیا کا گھر یہ تو گھر ہے ہی نہیں، یہاں تو چل چلاؤ ہے، بھاگ دوڑ ہے، رزق کے لیے باہر جا رہے ہیں اور محنت مشقت اٹھا رہے ہیں، سارا دن گھر سے باہر ہی گزر جاتا ہے، اور گھر میں بھی آتے ہیں تو پھر
تھکن ہے، مشقت ہے۔ جنت کا مقام، اصل گھر وہ ہے کہ جہاں کوئی کام نہیں، کوئی مشقت نہیں۔ نصب کہتے ہیں کام کرتے وقت جو مشقت ہوتی ہے اس کو نصب کہتے ہیں عربی میں، اور کام کرنے کے بعد جو انسان جسم میں تھکاوٹ محسوس کرتا ہے اس کو لغوب کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ نہ کام کرنا پڑے گا، نہ کام کرنے کے بعد جسم میں کوئی ٹوٹ پھوٹ ہوگی، کوئی تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی، دونوں چیزوں سے جنتی آزاد۔ والذین کفروا لہم نار جہنم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہوگی، لا یقضی علیہم، ان پر فیصلہ نہیں کیا جائے گا، کس چیز کا؟ موت کا۔ لا یقضی علیہم بالموت، موت کا فیصلہ ان پر نہیں کیا جائے گا، زندگی زندگی، موت ختم، موت کو بھی موت آ جائے گی۔ فیموتوا، موت کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں، مریں گے تو راحت پائیں گے، تو راحت تو دینی نہیں ہے۔ لا یخفف عنہم من عذابها، ان کے عذاب میں سے تخفیف نہیں کی جائے گی، طرفۃ عین، ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ کذالک نجزی کل کفور، اسی طرح ہم ہر ناشکرے کو بدلہ دیں گے، ہر ناشکرے کو سزا اسی طرح دیں گے، کافر، کفور، کفار۔ تو کفور بھی مبالغے کا صیغہ ہے، جس میں یہ ہے کہ بہت زیادہ ناشکری کرنے والے کو اللہ تعالیٰ سزا دے گا، اور بہت زیادہ ناشکری کفر ہے، شرک ہے۔ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، وہ اس میں چیخیں گے، چلائیں گے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا، اے ہمارے رب ہمیں نکال دے، ہم اعمال صالحہ کریں گے، غیر الذی کنا نعمل، ان اعمال کے علاوہ جو ہم کیا کرتے تھے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں زندگی نہیں دی تھی جس میں نصیحت کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا؟ وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والا آیا۔ نذیر سے مراد نبی، نذیر سے مراد بڑھاپا، نذیر سے مراد ہم عمر لوگوں کی موت، نذیر سے مراد عقل۔ یہ چاروں تفسیر اس کی گئی، نبی بھی آئے، عقل بھی اللہ تعالیٰ نے دی، ہم عمر لوگ دنیا سے جاتے رہے، اس سے بھی سبق حاصل نہ کیا، بڑھاپا آیا، بیماری آئی، اس سے بھی نصیحت حاصل نہ کی۔ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، چکھو، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ مولانا 8 منٹ اوپر ہو گئے، چلیں اتنی کافی، ایک رکوع رہ گیا، انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ سب سے پہلے ناصر خان نے کہا جزاک ٹھیک ہے اللہ، نا، اسی لیے ڈاکٹر جمیل سے جزاک کہہ رہے اللہ تھے خیر۔ تمہیں جی، ڈاکٹر جمیل کفایت اللہ۔ جی استاد جی، ناصر جی خان جی، بھائی ایڈ نہیں کر رہا تھا۔ اچھا کوئی نہیں، ہم قرآن نہیں پڑھ رہے، ہم کون سا جرم کر رہے ہیں؟ نہیں صحیح ہے۔ ٹائم صحیح، 8 بجے ناصر بھائی شروع دیکھ کر لیں، دیں، 8 بجے ناصر کلاس بھائی ہے نا دیکھ لیں، ناصر بھائی جی۔ دیکھ لیں کتنی مخالفتوں کے باوجود ہم نے آپ کے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ جی جی، بالکل بالکل صحیح ہے۔